دوستو، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مٹی بھر کے لشکر نے بے سر و سامانی کے عالم میں کفار کے اپنے سے 3 گنا اور اس وقت کے جدید اسلحے سے لیس لشکر کو شکست دی، جس کے باعث قریش مکہ کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی شرمندگی کا ازالہ کرنے کے لیے کفار نے ایک بار پھر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ چونکہ ابو جہل مارا جا چکا تھا، اس لیے حضرت ابو سفیان کو سردار مقرر کیا گیا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ حضرت ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ کفار مکہ کی تیاری عروج پر تھی، جس میں مزید جوش اور ولولہ حضرت ہندہ پیدا کر رہی تھی۔ آپ حضرت ابو سفیان کی اہلیہ تھی اور حضرت ہندہ نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ ہندہ اس لیے بھی مسلمان بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ انہوں نے ان کے باپ عتبہ بن ربیعہ کو غزوہ بدر کے دوران قتل کیا تھا۔ جنگ احد کی تیاری اتنی شدت سے کی گئی کہ شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا سارا نفع اس میں لگا دیا گیا۔ قریش نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں سے 700 افراد زرہ پوش تھے۔ ان کے پاس 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تھے۔ جب کفار کی یہ تیاریاں جاری تھی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ہی موجود تھے، جو کفار کی تیاری کے اطلاعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے رہے۔ دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ مدینے میں رہ کر جنگ کرنے کے بجائے شہر سے باہر مقابلہ کیا جائے۔ اس مشاورت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن دل و نگاہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ سے اس کے روابط قائم تھے۔ یہ دوسرے منافقین مدینے کے ساتھ سازشوں میں مصروف رہا۔ مدینے سے نکلتے وقت یہ اسلامی لشکر میں موجود تھا، لیکن طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے اسلامی لشکر نے مارچ کیا۔ نماز فجر شوط میں ادا کی، جہاں سے دشمن کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا۔ عبداللہ بن ابی نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت صدائے احتجاج بلند کی کہ جنگ کے بارے میں ہماری بات نہیں مانی گئی کہ ہم مدینے میں محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن چند نوجوانوں کے کہنے پر کھلے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں؟ پس عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ اس لشکر میں ہندہ بھی شامل تھی۔ انہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے اپنے گھر پر محافل کرائے اور لوگوں میں جوش اور جذبہ پیدا کیا۔ اس کے بعد ان سمیت کئی خواتین جنگ کے میدان میں بھی آئی۔ ان خواتین نے جنگی نغمے پڑھ کر کفار کا جوش بڑھایا۔ ہندہ نے اپنے ایک غلام وحشی بن حرب کو خصوصی طور پر اس بات کا مشن دیا کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کرے گا، جس کے بعد ہندہ ان کا کلیجہ چبائے گی۔ وحشی بن حرب بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ لشکر جب ابوہ کے مقام پر پہنچا تو ہندہ نے مشورہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کی قبر کی بے حرمتی کی جائے، لیکن کفار مکہ اس کے نتائج سے خوفزدہ ہوئے اور اس مشورے پر عمل کرنے سے باز رہے۔ احد میں شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی پوزیشن ایسی تھی کہ ان کے پیچھے احد پہاڑ تھا، یہاں ایک درہ بھی تھا جس سے کفار کے حملے کا خدشہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی نقطہ نظر کے تحت اس درے پر 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا اور انہیں ہدایت کی کہ تا حکم ثانی اپنے جگہ کو نہ چھوڑیں۔ جنگ کے آغاز پر ابو سفیان نے جنگی چال چلی۔ چونکہ پہلے ہی 300 منافق مسلمانوں کو چھوڑ کر جا چکے تھے، اس لیے قبیلہ بنو اوس کے سردار ابو عامر کو میدان میں اتارا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ مسلمانوں سے عداوت کے بنا پر مکے میں رہنے لگا تھا تاکہ قریش کو مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ کر سکے۔ ابو عامر نے قریش کو یقین دلایا تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں آواز لگائے گا تو انصار اسلامی لشکر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ اس نے میدان میں آ کر آواز لگائی، اے مدینے کے لوگوں، دیکھو میں ابو عامر راہب ہوں، آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ انصار نے جواب دیا، اے فاسق شخص، ہم تجھ کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس موقع پر ابو عامر فاسق کے صاحبزادے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے اس مشرک کی گردن اتار دوں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ رحمت نے یہ گوارا نہ کیا
کہ بیٹے کی تلوار باپ کے خون سے رنگین ہو۔ ابو عامر فاسق شرمندہ اور رسوا ہو کر واپس پلٹ گیا۔ ابو عامر کا واپس پلٹنا ہی تھا کہ کفار کے صفوں کو چیرتا ہوا ایک مضبوط و توانا نوجوان ایک ہاتھ میں جھنڈا اور دوسرے میں چمکتی تلوار لہراتا میدان جنگ میں آیا۔ یہ کفار کا علم بردار اور بنی عبد الدار کا سردار ابو طلحہ بن ابی طلحہ تھا، جسے اپنے طاقت و بہادری پر بڑا ناز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آئے اور اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ طلحہ کی لاش زمین پر